چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے، کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے، ایک نیکی ایسی ملے جس کے جو برابر ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر اپنے پروگرام آئیں قرآن سیکھیں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اپنے پروگرام کی جانب بڑھنے سے پہلے آئیں ہم سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ معاف فرماتا ہے اور 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام میں 2 سیگمنٹس ہیں۔ ہمارے پہلے سیگمنٹ کا نام ہے تجوید، پھر اس کے بعد ہمارے دوسرے سیگمنٹ کا نام ہے ذکر نعمت۔ کیا ہے؟ ذکر نعمت۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، اپنے پہلے سیگمنٹ کو شروع کرنے سے پہلے آئیں ہم اپنے پروگرام میں موجود بچوں کا تعارف لیتے ہیں۔ جی بچوں، کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ تو بچوں، اب میں آپ سے باری باری آپ کے نام پوچھوں گا اور آپ سب مجھے اپنے نام بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ جی بھائی، آپ اپنا نام بتائیے۔ محمد اکبر، محمد اکبر، کہاں سے تشریف لائے ہیں آپ؟ فیڈل بی ایریا۔ اچھا جی، اور آپ کا نام؟ محمد فرقان، محمد فرقان، آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ فیڈل بیریا۔ فیڈرل بی ایریا، ماشاء اللہ۔ اور آپ کا نام؟ محمد سلیم، محمد سلیم، ہمارے سلیم بھائی کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ فیڈل بی ایریا۔ فیڈرل بی ایریا۔ اور آپ کا نام؟ محمد صدیق سہیل، محمد صدیق سہیل، جی آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ عزیز آباد۔ عزیز آباد، ماشاء اللہ۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، سب بچوں کا تعارف بھی ہو چکا، اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے تجوید۔ پیارے بچوں، تجوید کو شروع کرنے سے پہلے آئیں ہم وہ دعا پڑھتے ہیں جس کی برکت یہ ہے کہ اس دعا کو پڑھ کر جو بھی دینی سبق پڑھا جائے وہ یاد رہے گا۔ تو آپ سب مل کر میرے ساتھ یہ دعا پڑھیں گے نا؟ جی۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی ہمارے ساتھ اس دعا میں شامل ہو جائیے۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس سیگمنٹ میں قرآن پاک کی آیت کو سیکھنے سے پہلے قرآن پاک ہی کی ادائیگی کے بارے میں کچھ انفارمیشن حاصل کرتے ہیں، کچھ معلومات حاصل کرتے ہیں۔ اور پچھلے پروگرام میں ہم نے میم ساکن کے قواعد شروع کیے تھے۔ میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں: ادغام شفوی، اخفاء شفوی، اظہار شفوی۔ تو آج ہم ان میں سے پہلا قاعدہ یعنی ادغام شفوی پڑھیں گے، ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ جی۔ کون سا قاعدہ پڑھیں گے ہم؟ ادغام شفوی، کون سا قاعدہ پڑھیں گے؟ ادغام شفوی۔ ادغام شفوی۔ اب ادغام شفوی ہوگا کب؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو وہاں پر ادغام شفوی ہوگا، یعنی ہم وہاں پر گننا کر کے پڑھیں گے۔ کس طرح پڑھیں گے؟ گننا کرتے پڑھیں۔ گننا کر کے پڑھیں گے۔ اب آئیے ذرا مثالوں سے دیکھ لیتے ہیں۔ اب یہاں پر میم ساکن ہے اور اس کے بعد دوسری میم آ رہی ہے تو یہاں پر ادغام شفوی ہوگا اور یہاں پر ہم گننا کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ جی۔ یعنی اسے پڑھیں گے انتم مظلمون، انتم مظلمون،
माशाअल्लाह। फिर इसके बाद हमारी अगली मिसाल में आप देख सकते हैं कि यहाँ भी मीम साकिन है और उसके बाद फिर मीम आ रही है, तो यहाँ पर कौन सा कायदा होगा? इदामे शफवी। तो इसे हम किस तरह पढ़ेंगे? गुन्ना करके पढ़ेंगे। गुन्ना करके पढ़ेंगे, यानी वहुम मुरिदून, वहुम मुरिदून, वहुम मुरिदून, वहुम मुरिदून, वहुम मुरिदून। वहुम मुरिदून। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारा ये मरहला मुकम्मल हुआ। अब आगे बढ़ते हैं आज की आयत की जानिब। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले प्रोग्राम में हमने सूरह फलक की दूसरी आयत पढ़ी थी। आज इंशाअल्लाह हम तीसरी आयत को पढ़ने का तरीका सीखेंगे, ठीक है जी। तो पहले मैं आपको ये आयत पढ़कर सुनाऊंगा और उसके बाद हम ये आयत पढ़ना सीखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब। प्यारे बच्चों, आज हमारा सबसे पहला हर्फ है वाव। क्या है? वाव। इस वाव पर जो आप शक्ल देख रहे हैं इसे हम कहते हैं ज़बर। क्या कहते हैं? ज़बर। और इस वाव के नीचे जो आप शक्ल देख रहे हैं इसे हम कहते हैं ज़ेर। क्या कहते हैं? ज़ेर। और इस वाव के ऊपर जो आप शक्ल देख रहे हैं इसे हम कहते हैं पेश। क्या कहते हैं? पेश। ज़बर, ज़बर, ज़ेर, ज़ेर, पेश। पेश। ज़बर, ज़ेर और पेश को हम हरकत कहते हैं। क्या कहते हैं? हरकत। हरकत कहते हैं। और जिस हर्फ पर कोई हरकत हो उसे कहते हैं मुतहर्रिक। क्या कहते हैं? मुतहर्रिक। मुतहर्रिक। अब मुतहर्रिक हर्फ को हम पढ़ेंगे किस तरह, तो इसके बारे में ये है कि मुतहर्रिक हर्फ को हम बगैर खींचे, बगैर झटका दिए पढ़ेंगे। यानी वाव ज़बर वा, वाव ज़बर वा, वाव ज़ेर वी। वाव ज़ेर वी। प्यारे बच्चों, इसमें झटका नहीं देना, ठीक है? वी नहीं पढ़ना। वाव ज़ेर वी, वाव ज़ेर वी, वाव पेश वू। वाव पेश वू। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है मीम। क्या है? मीम। इसके नीचे कौन सी हरकत है? ज़ेर। ज़ेर है। तो इसे हम किस तरह पढ़ेंगे? बगैर खींचे, बगैर झटका दिए। बगैर खींचे, बगैर झटका दिए। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है नून। इस नून पर जो आप छोटी सी दाल देख रहे हैं इसे हम कहते हैं जज़म। क्या कहते हैं? जज़म। क्या कहते हैं? जज़म। जज़म। और जिस हर्फ पर जज़म हो उस हर्फ को कहते हैं साकिन। क्या कहते हैं? साकिन। अब साकिन हर्फ को हम पढ़ेंगे किस तरह, तो इसके बारे में ये है कि साकिन हर्फ को हम उससे पहले वाले मुतहर्रिक हर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे। यानी यहाँ नून साकिन है तो इसे हम इससे पहले वाले मुतहर्रिक हर्फ यानी मीम से मिलाकर पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों जी। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है शीन। क्या है? शीन। इस शीन पर कौन सी हरकत है? ज़बर। तो इसे हम किस तरह पढ़ेंगे? बगैर खींचे, बगैर झटका दिए। बगैर खींचे, बगैर झटका दिए। अब प्यारे बच्चों, आपको याद होगा कि पिछले प्रोग्राम में भी हमने आपको बताया था कि नून साकिन के बाद शीन आ जाए तो वहाँ पर इख्फा होता है और वहाँ हम गुन्ना करके पढ़ते हैं। तो यहाँ भी हम नून साकिन में गुन्ना करके पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों जी। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है रा। क्या है? रा। इस रा पर जो आप 3 दांतों वाली शक्ल देख रहे हैं इसे हम कहते हैं तशदीद। क्या कहते हैं? तशदीद। क्या कहते हैं? तशदीद। तशदीद। और जिस हर्फ पर तशदीद हो उसे कहते हैं मुशद्दद। क्या कहते हैं? मुशद्दद। मुशद्दद। अब मुशद्दद हर्फ को हम पढ़ेंगे किस तरह, तो इसके बारे में ये है कि मुशद्दद हर्फ को हम 2 मरतबा पढ़ेंगे। कितनी मरतबा? 2 मरतबा। 2 मरतबा। एक मरतबा अपने से पहले वाले मुतहर्रिक हर्फ से मिलाकर और दूसरी मरतबा अपनी खुद की हरकत के मुताबिक पढ़ेंगे। यानी यहाँ रा पर तशदीद है तो इसे हम एक मरतबा इससे पहले वाले मुतहर्रिक हर्फ शीन से मिलाकर पढ़ेंगे और दूसरी मरतबा इसकी खुद की हरकत के मुताबिक पढ़ेंगे। अब इस पर कौन सी हरकत है? ज़ेर। तो इसे हम किस तरह पढ़ेंगे? बगैर खींचे, बगैर झटका दिए। बगैर खींचे, बगैर झटका दिए। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है गईन। क्या है? गईन। प्यारे बच्चों, पिछले प्रोग्राम्स में हमने आपको बताया था कि गईन हुरूफ मुस्तारिया में से है और हुरूफ मुस्तारिया को जब हम पढ़ते हैं तो इन्हें मोटा करके पढ़ते हैं। तो यहाँ भी हम गईन को मोटा करके पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों जी। अब यहाँ गईन पर कौन सी हरकत है? ज़बर। ज़बर। फिर इसके बाद आ रहा है अलिफ। अलिफ है हुरूफ मद्दा में से है। किन में से? हुरूफ मद्दा में से। हुरूफ मद्दा में से। अब हुरूफ मद्दा कितने हैं? तो हुरूफ मद्दा 3 हैं। कितने हैं? 3 है। कितने हैं? 3। अलिफ, अलिफ, वाव, वाव, या। या। अलिफ, अलिफ, वाव, वाव, या। या।
اب الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ ہوگا کب؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ الف سے پہلے اگر زبر ہو تو وہاں پر الف مدہ ہوگا، کیا ہوگا؟ ہوگا اور واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو وہاں پر واو مدہ ہوگا، کیا ہوگا؟ واو مدہ اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو وہاں پر یا مدہ ہوگا، کیا ہوگا؟ یا مدہ یا مدہ، الف مدہ، الف مدہ واو مدہ، واو مدہ یا مدہ۔ یا مدہ اب الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ کو ہم پڑھیں گے کس طرح؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ حروف مدہ کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، یعنی اسے پڑھیں گے غین الف زبر غا، غین الف زبر غا، غین واو پیش غو، غین واو پیش غو، غین یا زیر غی۔ غین یا زیر غی۔ اب یہاں پر الف سے پہلے زبر آ رہا ہے تو یہاں پر الف مدہ ہوگا، تو اسے ہم کس طرح پڑھیں گے؟ ایک الف کے برابر کھینچ کر، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ہے سین، کیا ہے؟ سین۔ اب سین ان حروف میں سے ہے جو ملتی جلتی آواز والے ہیں اور ان کے درمیان فرق کرنا ضروری ہے۔ ایک حرف ہے سین، دوسرا حرف ہے صاد اور تیسرا حرف ہے ثا۔ جب ہم سین کی ادائیگی کریں گے تو اسے ہم باریک پڑھیں گے اور اس میں سیٹی کی آواز آئے گی، اور جب ہم صاد کی ادائیگی کریں گے تو اس میں سیٹی کی آواز تو آئے گی لیکن اسے باریک نہیں پڑھیں گے بلکہ موٹا کر کے پڑھیں گے۔ کس طرح پڑھیں گے؟ موٹا کر کے پڑھیں، کس طرح پڑھیں گے؟ موٹا کر کے پڑھیں، موٹا کر کے پڑھیں گے۔ اور جب ہم ثا کی ادائیگی کریں گے تو اسے موٹا نہیں کریں گے، باریک پڑھیں گے لیکن اس میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی، ٹھیک ہے؟ جی۔ یعنی اسے پڑھیں گے سین، سین، اور اسے پڑھیں گے صاد، 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 اور اسے پڑھیں گے ثا، سا، ثا، سا، ثا۔ سا۔ فرق سمجھ میں آیا بچوں؟ جی۔ اب یہاں سین کے نیچے کون سی حرکت ہے؟ زیر۔ اور جس حرف کے نیچے زیر ہو اسے ہم کس طرح پڑھتے ہیں؟ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے، بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے۔ تو یہاں بھی ہم سین کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ہے قاف، کیا ہے؟ قاف۔ اب قاف بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے جن کو ہم موٹا کر کے پڑھتے ہیں، تو یہاں پر ہم قاف کو بھی موٹا کر کے پڑھیں گے۔ اب یہاں قاف پر جو آپ شکل دیکھ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں دو زیر، کیا کہتے ہیں؟ دو زیر۔ اور اس قاف پر جو آپ شکل دیکھ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں دو زبر، کیا کہتے ہیں؟ دو زبر۔ اور اس قاف پر جو آپ شکل دیکھ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں دو پیش، کیا کہتے ہیں؟ دو پیش۔ دو زبر، دو زبر۔ دو زیر، دو زیر۔ دو پیش۔ دو پیش۔ دو زبر، دو زیر، دو پیش کو ہم تنوین کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ تنوین۔ تنوین کہتے ہیں۔ اب جس حرف پر تنوین ہو اسے کس طرح پڑھیں گے؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ تنوین کی ادائیگی نون ساکن کی طرح ہوتی ہے، یعنی جب ہم تنوین والے حرف کو پڑھیں گے تو اس کے ساتھ نون ساکن کی بھی آواز آئے گی، یعنی اسے پڑھیں گے قاف دو زبر قن، قاف دو زبر قن، قاف دو زیر قن، قاف دو زیر قن، قاف دو پیش قن۔ قاف دو پیش قن۔ سمجھ میں آیا بچوں؟ جی۔ پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ہے حمزہ، کیا ہے؟ حمزہ۔ اس حمزہ کے نیچے کون سی حرکت ہے؟ زیر۔ کون سی حرکت ہے؟ زیر۔ زیر ہے، تو اسے ہم کس طرح پڑھیں گے؟ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے، بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے۔ اب پیارے بچوں یہاں پر آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ یہ لکھا ہوا ہے الف، لیکن میں نے اسے کہا حمزہ، ایسا کیوں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ الف پر جب کوئی حرکت نہ ہو تو وہ الف ہی کہلاتا ہے، لیکن جب الف پر کوئی حرکت آ جائے یا جزم آ جائے تو اسے ہم الف نہیں کہتے بلکہ اسے ہم حمزہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ حمزہ۔ تو یہاں پر لکھا ہوا ہے حمزہ۔ اب حمزہ بھی ان حروف میں سے ہے جو ملتی جلتی آواز والے ہیں اور ان کے درمیان فرق کرنا ضروری ہے۔ ایک حرف ہے حمزہ اور دوسرا حرف ہے عین۔ جب ہم حمزہ کی ادائیگی کریں گے تو اسے حلق کے نچلے حصے سے پڑھیں گے، اور جب ہم عین کی ادائیگی کریں گے تو اسے حلق کے درمیانے حصے سے پڑھیں گے، یعنی اسے پڑھیں گے حمزہ زبر آ، حمزہ زبر آ، اور اسے پڑھیں گے عین زبر آ۔ عین زبر آ۔ فرق سمجھ میں آیا بچوں؟ جی۔ اب پیارے بچوں اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ہے ذال، کیا ہے؟ ذال۔ ذال بھی ان حروف میں سے ہے جو ملتی جلتی آواز والے ہیں اور ان کے درمیان فرق کرنا ضروری ہے۔
एक हर्फ है दाल, दूसरा हर्फ है जा और तीसरा हर्फ है ज़ा। जब हम दाल की अदायगी करेंगे तो इसमें सीटी की आवाज़ नहीं आएगी, लेकिन जब हम जा की अदायगी करेंगे तो इसमें सीटी की आवाज़ आएगी। ठीक है प्यारे बच्चों जी। और जब हम ज़ा की अदायगी करेंगे तो इसमें भी दाल की तरह सीटी की आवाज़ नहीं आएगी, लेकिन इसे हम मोटा करके पढ़ेंगे क्योंकि ये हुरूफ मुस्तालिया में से है। ठीक है प्यारे बच्चों जी। यानी इसे पढ़ेंगे दाल जाल दाल जाल और इसे पढ़ेंगे जा 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 और इसे पढ़ेंगे वा। माशाअल्लाह, फर्क समझ में आया बच्चों? जी। फिर इसके बाद आ रहा है अलिफ, और मैंने आपको अभी ही बताया है कि अलिफ से पहले जबर हो तो वहाँ कौन सा कायदा होता है? अलिफ मद्दा। अलिफ मद्दा। और अलिफ मद्दा को हम एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं, तो यहाँ भी हम अलिफ को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। ठीक है। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है वाव। क्या है? वाव। इस वाव पर कौन सी हरकत है? ज़बर। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है कौफ। इस पर कौन सी हरकत है? ज़बर। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है बा। इस पर कौन सी हरकत है? ज़बर। और जिस हर्फ पर जबर हो उसे हम किस तरह पढ़ते हैं? बगैर खींचे बगैर झटका दिए। बगैर खींचे बगैर झटका दिए। तो यहाँ पर भी हम वाव, कौफ और बा को बगैर खींचे बगैर झटका दिए पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों? जी। फिर इसके बाद गोल दायरे का निशान है। ये आयत के मुकम्मल होने का निशान है प्यारे बच्चों। जहां भी ये निशान हो और इससे पहले वाले हर्फ पर अगर जबर हो तो उसे हम साकिन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? साकिन। साकिन कर देते हैं। तो यहाँ पर हम जब वक्फ करेंगे तो बा को साकिन कर देंगे। अब आपको ये याद होगा कि बा हुरूफे कलकला में से है, और जब हुरूफे कलकला साकिन हो तो इनको अदा करते वक्त आवाज़ लौटती हुई महसूस होती है। तो यहाँ पर भी जब हम बा की अदायगी करेंगे तो आवाज़ लौटती हुई महसूस होगी। ठीक है प्यारे बच्चों? जी। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाजरीन, इसी के साथ हमारी ये आयत मुकम्मल हुई। अब आइए हम इस आयत की मिलकर हिज्जे कर लेते हैं। ठीक है जी। जी। वाव ज़बर वा, वाव ज़बर वा, मीम नून ज़ेर मिन, मीम नून ज़ेर मिन, वमिन, वमिन, शीन रा ज़बर शर, शीन रा ज़बर शर, रा ज़ेर री, रा ज़ेर री, शर्री, शर्री, वमिन शर्री, वमिन शर्री, गैन अलिफ ज़बर हा, गैन अलिफ ज़बर हा, सीन ज़ेर सी, सीन ज़ेर सी, गासी, गासी, क़ाफ दो ज़ेर क़िन, क़ाफ दो ज़ेर क़िन, गासिकिन, गासिकिन, वमिन शर्रि गासिकिन, वमिन शर्रि गासिकिन, वमिन शर्रि गासिकिन, वमिन शर्रि गासिकिन, हमज़ा ज़ेर ई, हमज़ा ज़ेर ई, ज़ाल अलिफ ज़बर ज़ा, ज़ाल अलिफ ज़बर ज़ा, इज़ा, इज़ा, वमिन शर्रि गासिकिन इज़ा, वमिन शर्रि गासिकिन इज़ा, वाव ज़बर वा, वाव ज़बर वा, क़ाफ ज़बर क़ा, क़ाफ ज़बर क़ा, वक़ा, वक़ा, बा ज़बर बा, बा ज़बर बा, वक़बा, वक़बा, आगे वक्फ, आगे वफ़, वक़ब, वक़ब, वमिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब। वमिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाजरीन, इसी के साथ हमारी ये आयत मुकम्मल हुई। अब आइए हम इस आयत को मिलकर दोहरा लेते हैं। ठीक है? जी। वमिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, 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 वमिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब। वमिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब। तो मदनी चैनल के नाजरीन, इसी के साथ हमारा पहला सेगमेंट मुकम्मल हुआ। अब अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ने से पहले आएँ मैं आपको बताता चलूं कि हमारे ये तमाम प्रोग्राम्स हमारे स्क्रीन पर दिए हुए यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड होते हैं। आप वहां जाकर भी हमारे ये तमाम प्रोग्राम्स देख सकते हैं। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है ज़िक्र नेमत। चलो सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد حمزہ برہان ہے اور میں آپ کو اپنے سیگمنٹ ذکر نعمت میں خوش آمدید کہتا ہوں. پیارے بچوں، اللہ پاک نے بے شمار خوبصورت، یونیک اور انٹرسٹنگ پلانٹس، فلاورز، فروٹس، ڈرائی فروٹس، ویجیٹیبلز، اینیملز کو پیدا فرمایا ہے جو ہم انسانوں کے لیے اسپیشل ہیلتھ بینیفٹس بھی رکھتے ہیں. اور آج ہم آپ کو ڈرائی فروٹس میں شامل ایک بہت ہی خاص ڈرائی فروٹ بادام کے بارے میں انفارمیشن دیں گے، جسے فوڈ کے طور پر یوز کرنے سے ہماری برین کی ورکنگ اور بھی اسٹرانگ ہو جاتی ہے. جی ہاں بچوں، یہ بہت ہی ہیلدی ڈرائی فروٹ ہے. بچے اور بڑے دونوں ہی اسے بہت شوق سے کھاتے ہیں. اسے اردو میں بادام اور انگلش میں المنڈ کہا جاتا ہے. یہ 2 ٹائپس میں ہوتا ہے. ان ٹائپس میں المنڈ میٹھا اور کڑوا دونوں طرح کا ہوتا ہے. المنڈ روزیاسی فیملی سے تعلق رکھتا ہے. اس کا ٹری زمین سے تقریباً 4 سے لے کر 10 میٹر ہائٹ تک بڑھتا ہے. المنڈ ٹری کے لیوز 3 سے 5 انچ تک بڑھتے ہیں، جبکہ اس پر آنے والے پیٹل وائٹ یا لائٹ پنک کلر کے ہوتے ہیں. اس کے فروٹ کا کلر براؤن ہے جو ایک ہارڈ شیل میں کور ہوتا ہے. اسے کنگ آف نٹس کہا جاتا ہے. یہ سب سے پہلے سینٹرل ایشیا اور چائنا میں کاشت کیا گیا تھا. اب جو کنٹریز اس کی سب سے زیادہ پروڈکشن کر رہی ہے ان میں امریکہ، اسپین، موروکو، پورچوگل، ٹرکی، اٹلی، گریس شامل ہے. المنڈ کو ایسے ڈرائی فروٹس میں کاؤنٹ کیا جاتا ہے جس میں وٹامن ای، کیلشیم، فاسفورس، آئرن اور میگنیشیم شامل ہوتا ہے، جبکہ اس میں زنک، کاپر بھی مناسب مقدار میں پایا جاتا ہے. بچوں، سیڈز اور نٹس میں المنڈ بہت ہی بہترین فوڈ ہے. اس میں موجود کیلشیم ہماری بونز کو اسٹرانگ رکھتا ہے. یہ فائبر اور پروٹین کا بہترین سورس ہے. اسے ڈیلی یوز کرنے سے ہمارا برین اچھی ورکنگ کرتا ہے. المنڈ میں وٹامنس اور منرلز موجود ہوتے ہیں جو ہماری باڈی کو ایکٹیو رکھتے ہیں. المنڈ میں آئرن بھی موجود ہوتا ہے. یہ آئرن ہماری باڈی کو ویک ہونے سے پروٹیکٹ کرتا ہے. المنڈ ہارٹ کی ہیلتھ کے لیے بھی بہت اچھا ہے. اس میں موجود اینٹی آکسیڈنٹ ہماری باڈی میں موجود نقصان پہنچانے والے کولیسٹرول لیول کو لو کرتا ہے اور بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے. پیارے بچوں، ایکسپرٹس کے مطابق ڈیلی 8 سے 10 المنڈ فوڈ کے طور پر یوز کرنے سے ہمارا ہارٹ ہیلدی اور اسٹرانگ رہتا ہے. یہ ڈرائی فروٹ ہماری اسکن کی اچھی کیئر کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے، جبکہ اسے کھانے سے ہمارے ہیئرز بھی شائنی رہتے ہیں. المنڈ ہمیں ڈفرینٹ بیماریوں کے جرمز سے سیف رہنے کے لیے انٹرنلی اسٹرانگ کرتا ہے. اس ڈرائی فروٹ کو یوز کرنے سے ہماری باڈی اسپیشلی ہمارا برین ڈرائی نہیں ہوتا. بچوں، المنڈ ہماری آئز کے لیے بھی کافی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اسے ڈیلی کھانے سے ہماری آئز ویک نہیں ہوتی ہے، بلکہ ان کی ورکنگ پہلے کے مقابلے میں اور اچھی ہو جاتی ہے. یہ ڈرائی فروٹ صرف پیل کر کے ہی نہیں کھایا جاتا، بلکہ اسے ڈفرینٹ سویٹ ڈشز، آئس کریم، فالودہ، ملک شیکس، کیکس اور مٹھائیوں یعنی سویٹس میں بھی فلیور کے طور پر یوز کر کے کھایا جاتا ہے. تو پیارے بچوں اور کرش بتی چینل کے ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا ذکر نعمت. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ. جی پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید آیات اور کسی نعمت کے ذکر کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علی محمد. صلی اللہ علیہ وسلم. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے. کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے. ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا